الحمدللہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ اڑائی اس کو فرشتوں نے چادر رحمت، جو سو گیا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر۔ جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب، مریض ہو گیا اچھا درود پڑھ پڑھ کر۔ عقیدت، احترام، محبت اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، ہمارا درود پاک فوراً حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم سامعین حضرات، صدق دل سے، یقین کامل سے، او لالا او بھائی جان مہربانی، 100% مجھے یقین ہے جتنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں سبھی نے نبی پہ درود شریف پڑھا ہے، سب نے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ کس کس نے درود شریف پڑھا ہے؟ دائیں ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ درود کی برکت سے مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار مبارک سفر وہاں کا باادب نصیب فرمائے، کیونکہ درود کی برکت سے بندہ مکہ مدینے کا مسافر بنتا ہے، درود کی برکت سے خواب میں مدینے والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے، درود کی برکت سے قیامت کے دن مدینے والے کی شفاعت نصیب ہوگی۔ زندگی میں کوئی تمنا نہیں ہے، 3 تمنا ہے، اللہ کرے وہ تینوں تمنا پوری ہو جائیں۔ پہلی تمنا مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، دوسری تمنا خواب میں مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے، تیسری تمنا جو سب سے بڑی ہے قیامت کے دن مدینے والے کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے عمل ہے درود شریف، جتنا ہو سکے۔ ابھی محفل ہے، آنے والا ہر مہمان آپ سے گزارش کرے گا درود شریف پڑھے، کیونکہ ہر عبادت کی جو قبولیت کی دلیل ہے نا وہ درود شریف ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی سعید حسن دہلوی صاحب فرماتے ہیں بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادات کرتا ہے لیکن پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، جو ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، جتنا بھی ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پہ درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو تھوڑی سی تکلیف دوں گا، ساتھی قریب ہو جائے ماشاءاللہ، تھوڑا سا قریب ہو جائے ماشاءاللہ۔ آپ ہمت فرمائیں، یہ درمیان میں جو خلا ہے نا یہ اچھا نہیں لگتا، محبت کے ساتھ آج کے دور میں مل بیٹھنے کی بھی بڑی ہی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑی سی ہمت فرمائیں ماشاءاللہ، حرکت میں برکت ہے، اللہ ہمیں مکہ مدینے کا مسافر بنا دے ماشاءاللہ۔ آپ بھی تھوڑا سا محترم آگے آ جائیں ماشاءاللہ، حرکت میں برکت ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولوی صاحب آپ سٹیج پہ آ جائیں ماشاءاللہ، یا آپ سٹیج پہ آ جائیں یا کرسیوں پہ آ جائیں یا تھوڑا سا قریب آ جائیں ماشاءاللہ، ہمارے دل کے قریب آ جائیں ماشاءاللہ۔ ہمت فرمائے، ہر ساقی ہمت فرمائے ماشاءاللہ۔ میری پہلی ملاقات ہے، بندہ ایک بھی خاموش نہیں رہ سکتا انشاءاللہ۔ کوئی مجبور بیٹھا ہے جو قسم کھا کے آیا ہے نا مولوی جی میں مرضی کے اندر ہے، اس کی تو اپنی مجبوری ہے، کیونکہ 2 طرح کے لوگ محفل میں آتے ہیں، ایک آتا ہے چیکر، ایک آتا ہے نوکر۔ چیکر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ صرف چیک کرنے کے لیے آتا ہے، ساؤنڈ کیسا تھا، مولوی کیسا تھا، بندے کتنے تھے، چیکر کا چیک کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ ایک نوکر بن کے آتا ہے مدینے والے کا، جوتیوں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے وہ سعادت سمجھتا ہے، وہ جگہ سعادت سمجھتا ہے۔ صبح محفل ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، ظاہر ہے بازاروں میں تذکرہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، کیسے جو چیکر ہوتا ہے نا ظاہر ہے وہ
गलती निकालता है वो कहता है मौलवी हो जाती, सोंड चंगा नहीं थी, मजमा तोड़ा थी। जो जूतों पे बैठ कर जाता है वो कहता है चुप करे, तेनू पता होना चाहिए उत्थे जिक्र मुस्तफा होया है। सुभान अल्लाह, मदीने वाले दा जिक्र होया है जी, तेनू पता होना चाहिए असी जिक्र मुस्तफा सुन के आया, साडा ईमान तादा होया। तो हजरात मोहतरम, आज पहली मरतबा इस इदारा जामियातुल खलील में दीन की निस्बत से हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हजरत कारी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और इसी तरह अब्दुल अलीम साहब की दावत पे हाजिरी हुई। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मिल बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम कारी मौलाना अब्दुल हक साहब तशरीफ रखते हैं, इसी तरह कारी अब्दुल अलीम साहब, दीगर उलमा इकराम और हमारे उस्तादुल उलमा उस्ताद तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना सखीउज़्ज़मान साहब भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला हजरात की आमद को कबूल फरमाए। मैं आगाज कर रहा हूँ अल्लाह की हम्द के साथ, मोहब्बत के साथ बोले नारा तकबीर, ऊंची बोल मेरे वीर, नारा तकबीर। हल होंगे सभी मसाले तदबीर तो लाओ, टूटे ही सही दोस्त तो शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारा तकबीर तो लाओ। या अल्लाह, जिस बंदे का हाथ उठ जाए अल्लाह करे वो हाथ किसी कमीने का मोहताज ना हो। हाथ बुलंद करके नारा तकबीर। क्या बात है, सलामत रहे, नारा तकबीर। इस्लाम का बुनियादी मसला मसला खत्म नबूवत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, सारी इबादत बाद में है, अकीदा खत्म नबूवत पहले है। हर रात, हर रोज, हर महफिल में शामीन को बता रहा हूं, मिन्नत करो आज के नौजवान नस्ल की, मिन्नत करो। आपको नहीं पता मिर्जा कादियानी के मानने वाले किस बाजार में कहां कहां रहते, आज की नौजवान नस्ल को कैसे बरकला रहे। कोई पैसों का लालच देता है, कोई मुलाजमत कर, बंदा कमजोर ईमान वाला फिसल जाता है। याद रखना, पैसे कब्र में काम नहीं आएंगे, अकीदा कब्र में काम आएगा। अकीदा साथ जाएगा, पैसे साथ नहीं जाएंगे। और हमारा अकीदा है अना खातमुन नबीयीना ला नबिय्या बादे। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद कोई नया नबी, सारे बोलो, कोई नया नबी नहीं आएगा। ये हमारा अकीदा है। अब जिसका ये अकीदा है 2 मरतबा जिंदाबाद कहे, जिंदाबाद कहे, जितना भी हो सके। हर भाई जोर लगा के ताजदार खत्म नबूवत, हाथ बुलंद करे, हाथ बुलंद। करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। न सुन्नी, न वहाबी, न देवबंदी, न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मेरे मोहम्मद के नाम का। क़यामत तक डंका बजेगा मेरे नबी के नाम का। जो चाहता है बजता रहेगा, दोनों हाथ उठाए बोले ताजदार खत्म नबूवत। क्या बात है, सलामत रहे, सलाम। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह इसी अकीदे पे हम सबको मौत अता फरमाए। यूं लग रहा है ये सारी रात नारा लगता रहे। इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान बाकी है ये नारा लगता रहेगा इंशाअल्लाह। गली कूचे, मोहल्ले, बाजार, मस्जिद, खानका, मस्जिद में, मदारिस में, खानकाहों में ये नारा लगेगा इंशाअल्लाह, लगता रहेगा इंशाअल्लाह। अब कौन कौन चाहता है लगता रहेगा? ताजदार खत्म नबूवत। क्या बात है, क्या बात है, ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं आगाज कर रहा हूं पहली हम्द के साथ, अल्लाह के हम्द से आगाज करना चाहता हूं। हमारे मुफ्ती हसन साहब फरमाते अल्लाह से मांगना खुल के चाहिए, गुजारा चटनी पर भी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह जिस हाल में रखे उसी हाल में इंसान को राजी रहना चाहिए। क्योंकि शाही खाना भी अल्लाह की नेमत है और चटनी भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह जिस हाल में रखे इंसान को उसी हाल में राजी रहना है। क्योंकि मुकद्दर अल्लाह बनाता है, नसीब अल्लाह बनाता है, रिज़्क़ अल्लाह देता है। ये तो शैतान की चलाई हुई बात है। फला हमारा मुकद्दर खा गया, फला हमारा नसीब खा गया। कोट राधा किशन वालों, कोई किसी का नसीब नहीं खाता, कोई मुकद्दर नहीं। क्योंकि नसीब अल्लाह बनाता है, मुकद्दर अल्लाह बनाता है, रिज़्क़ अल्लाह देता है। फिर सबके लिए दुआ करो महंगाई के दौर में, मालिक अल्लाह जो दूसरे मिसरे पे बोले इतना रिज़्क़ देना जितना समंदर में पानी है, रिज़्क़ सारा हलाल का देना, हराम का ना देना। जो बंदा चाहता है ये दुआ मेरे हक में कबूल हो, मेरा मिसरा मुकम्मल हो, तो सदा लगाइएगा अल्लाह के नाम की। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा
پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے۔ ابرہا آیا تھا لشکر کو لے کے، بیت اللہ کو گرا دوں گا، بیت اللہ کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ میرا گھر ہے۔ فرعون آیا میرے مقابلے میں ذلیل ہوا، شداد آیا میرے مقابلے میں ذلیل ہوا، قارون آیا ذلیل ہوا، فرعون آیا ذلیل ہوا، ابرہا آیا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ کوئی نہیں گرا، بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بولو بولو، کس کا گھر ہے بیت اللہ؟ اللہ کا گھر۔ اب اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ قرآن کہتا ہے الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ کرو۔ ابرہا آیا تھا لشکر کو لے کے، اللہ نے بیت اللہ کی کیسے حفاظت کی ہے۔ کوٹ رادا کچن والوں جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، آیت کا ترجمہ اشعار کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے دامن میں آپ کے دل کو یہ شعر اچھا لگ جائے تو پھر خاموشی نہیں چاہیے، محبت کے ساتھ بولیے گا۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، وہ ابابیلوں کے لشکر میں کنکر بانٹ دیتا ہے۔ وہ ابابیلوں کے لشکر میں کنکر، وہ کون ہے؟ میرے مالک تو چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو آدر کے گھر ابراہیم پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو نارے نمرود کو گلزار بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو ایڈی رگڑنے سے زمزم کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو 40 سال کے بعد یعقوب کی بینائی لٹا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو مصر کے بازار میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ جب میری لڑی مکمل ہو، ایک ہاتھ ابو بکر کے لیے دوسرا ہاتھ عمر کے لیے اٹھائیے گا۔ جب میری لڑی مکمل ہوگی میرے مولا تو چاہے تو مصر کے بازار میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو یتیم پیدا کر کے سارے نبیوں کا امام بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو نبی کی انگلی کے اشارے سے پتھروں کو کلمہ پڑھوا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو نبی کی انگلی کے اشارے سے وہ کو کلمہ پڑھوا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ کون مقدر والا بولے گا؟ چاہے تو نبی کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو ایک جابر کی ہڈیاں 1400 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو عائشہ پہ لگنے والی تہمت صفائی میں قرآن کی آیت نازل کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ دنیا روتی رہے، دنیا چیختی رہے، ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے، مولا، سارے بولو مولا تو ہی تو ہے۔ یاراں دی یاری قرآن مل گئی ہے، نگاہ ہے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے۔ اے ساکو جالی چمن دی اجازت نہ ملے، انہاں نوں تے سومن دی جا مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، ساکو جالی چمن دی اجازت نہ ملے، انہاں نوں تے سومن دی جا مل۔ ابو بکر عمر کو کہتے ہیں شیخین۔ ابو بکر عمر کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ ہر بھائی کی زبان پہ آئے، ابو بکر عمر کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ ہے۔ ایک نبی کے سجے سو رہا ہے، ایک کھبے، ایک دائیں سو رہا ہے، ایک بائیں سو رہا ہے۔ میں نے کہا کتنی مقدر والے، کتنی قسمت والے وہ لوگ ہیں جو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو آج بھی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہم جنت میں جائیں گے، وہ آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ جو مانتا ہے بولے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ آج ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، وہ آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے۔ اب دونوں کو سلام کرنا، ہر بندہ نبی کے روزے پہ نہیں جاتا، ہر بندہ نبی کے روزے پہ مقدر والا جاتا ہے، اور وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اسی نہیں جانا، اسی وہ 2 نبی کے دائیں بائیں سچے ہوئے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں شعر، اگر کسی بھائی کا ہاتھ نیچے رہا تو دکھ ہوگا۔ میں نے کہا ابو بکر عمر کو شیخین کہتے، ہر
اور اس کے نصیب جاگ جائے، وہ اسی سال مدینے کا مسافر بن جائے۔ اب چوتھے مصرے پہ بولیے گا، حضرات علماء کی دعا لے رہا ہوں، مولانا عبدالحق صاحب کی توجہ لے رہا ہوں۔ یار کے پہرے پہ بٹھا رکھا ہے رب نے دربان صحابہ کو بنا رکھا ہے۔ یار کے پہرے پہ بخیل بندہ نہ بولے، بخیل سخی بندہ بولے، سخی بندہ بولے ضرور محبت کے ساتھ، اور اللہ کا ذکر سخی ہی کر سکتا ہے، بخیل نہیں۔ بخیل کی زبان پہ اللہ کا نام نہیں۔ اللہ جس زبان کو اپنی تعریف کے لائق سمجھتے ہیں اسی زبان پہ اللہ اپنا نام جاری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام بھی پاک ہے اور پاک زبان پہ ہی اللہ کا نام آتا ہے۔ ہر بھائی بولے محبت کے ساتھ، یار کے پہرے پہ بٹھا رکھا ہے رب نے دربان صحابہ کو بنا رکھا ہے۔ کسی دشمن کی جرت کہا وہ مدینے پہنچے، رب نے شیخین کو روزے میں سلا رکھا ہے۔ رب نے شیخین کو روز خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ایک جملہ نعت مصطفیٰ کا، آقا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ آقا عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے، نبی کا عشق جس میں ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا عشق کس کس کے دل میں عشق ہے؟ ہاتھ بلند کر کے۔ عشق سرکار میں جو لوگ جیا کرتے ہیں ان کی تعظیم فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، اور جن کا ہوتا ہے اللہ پہ یقین کامل وہ تو مچھلی کے شکم میں بھی جیا کرتے ہیں، وہ تو مچھلی کے شکم میں بھی جیا کرتے ہیں۔ اب توجہ، جتنا مجمع آیا ہے، اللہ کرے قیامت کے دن ایسا ہو جائے کہ حضور اپنے غلاموں کو پہچان لے۔ اللہ کرے قیامت کے دن ایسا ہو جائے حضور اپنے غلاموں کو پہچان لے۔ میں پوری محفل کا خلاصہ دے رہا ہوں، اللہ کی قسم احباب بیٹھے ہیں، مولانا عبدالحق صاحب کی توجہ، حضرات کی چودھری صاحبان کی توجہ چاہتا ہوں، میں بڑی توجہ۔ اللہ کرے قیامت کے دن ایسا ہو جائے حضور اپنے غلاموں کو پہچان لے، حضور اپنے غلاموں کو شعر میں پڑھو، بات اچھی لگے تو کسی عاشق کا ہاتھ نیچے نہ رہے، جملہ پڑھو، آقا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، کیونکہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، کیونکہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ یہ نام محمد ہے، رحمت کا سمندر بہتا ہے، یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا۔ رحمت کی جو کملی ہے گناہگار کے سر پر، رحمت کی بڑا ہے چھوٹا ہے، اپنا ہے پرایا ہے، قریب کا ہے دور کا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کا غلام اور غلام سمجھ کے بیٹھا ہے وہ بندہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ توجہ، رحمت کی جو کملی ہے گناہگار کے سر پر سایہ ہے، یہ سایہ ہے، یہ سایہ ہی رہے گا۔ ہے لطف کے آقا محشر میں یہ کہہ دے، کیا ہے لطف کے آقا محشر میں یہ کہہ دے، میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ ہے لطف کے آقا، ہے لطف کے آقا محشر میں یہ کہہ دے، ہے لطف کے آقا۔ کون کون چاہتا ہے کہ حضور ایسے ارشاد فرما دے، فرشتوں کو کہہ دے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، لطف کے آقا محشر میں یہ کہہ دے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ میں درمیان میں ایک دو حاضری انشاءاللہ لگواؤں گا۔ میں ملتمس ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القرآن، فخر القرآن، نجم القرآن، جناب محترم قاری غلام نبی صاحب، ملتمس ہو مائک پہ تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہم سب کے قلوب اذہان کو معطر اور منور فرمائیں۔